شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دریائے فرات کے کنارے پہ وضو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، تو آپ نے مڑ کے دیکھا تو ایک باز وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا بھئی باز تم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری تو منزل جو ہے آسمانوں میں ہے، تمہاری گزرگاہیں تو آسمانوں میں ہیں، تم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی نصیحت سننے کے لیے گنبد پہ بیٹھتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ گنبد پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آج جب صبح آپ نصیحت فرما رہے تھے اور نیکی کرنے کے لیے تلقین فرما رہے تھے تو میں نے آپ کی بات کو سنا اور میں ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا کہ کوئی ایسا کام ملے جس سے میں بھی نیکی کروں۔ تو میں ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دریائے فرات کے اندر ایک چوہا جو ہے وہ اپنی زندگی کی توق و دوق میں ہے، بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے اپنی زندگی کو۔ تو میں نے جلدی سے اس کو لپکا اور میں نے لا کے دریائے فرات کے کنارے پہ اس کو رکھ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ابھی بھی ٹھنڈ محسوس کر رہا ہے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈھک دیا تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لے اور اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ دور ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ اس نے میرے تمام پر کاٹ دیے اور میں آج اڑنے سے مجبور ہوں، میں اڑ نہیں سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے کیونکہ اس نے میرے پر کاٹ لیے، یا مجھے انتظار کرنا پڑے گا نئے پروں کے آنے کا، اس سے پہلے میں نہیں اڑ سکتا۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے باز، تو نے میری بات کو مکمل نہیں سنا۔ میں نے بالکل کہا کہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے تمام مخلوقات کو اور خاص کر انسانوں کو نیکی کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن میں نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا جو تم نے نہیں سنا کہ نیکی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ آپ نیکی کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نیکی کے بدلے میں آپ کو برائی دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس۔